لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے نہایت محترم مسلمان بھائیوں اور سننے والی بہنوں، قرآن کریم کی تلاوت آپ نے سنی، بہت ہی اثر انگیز تلاوت تھی، ایمانی حرارت کو بڑھانے والی تلاوت تھی۔ سورہ اعلیٰ کی آیتیں آپ نے سماعت کیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو جو اپنے اخلاق، اطوار اور کردار کو پاکیزہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو تزکیہ جو ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا، اطوار کو درست کرنا، یہ تب ممکن ہے کہ دل کے اندر ایمانی حرارت ہو۔ ایمانی حرارت کے بعد اپنے اطوار کو، اخلاق کو مہذب کرنا، اس کے بعد سارے مراحل اور درجات طے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں خلوص ہو، آپ کا ایمان خالص ہو، تو اس کے اثرات آپ کے کردار پر مرتب ہوتا ہے۔ لیکن ایمان میں خلوص پیدا کرنا، ایمان کو نکرا ہوا پاک صاف بنانا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رجال کا تعین کیا ہے، اور ہم جیسے کوتا نظر ان رجال کو نہیں پا سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے، لیکن تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ اور ایسے لوگوں کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں، ان کے اجتماعات میں، ان کی گیدرنگز میں آپ شرکت کریں تو آپ کو سکون مل جائے، آپ کو اطمینان مل جائے۔ یہ کیفیات جو آپ اور میں اور ہم سب محسوس کر رہے ہیں، کسی بڑے سے بڑے پرتکلف دنیاوی اجتماع میں یہ کیفیات آپ پر طاری نہیں ہوں گی۔ اس جذب اور انبساط سے آپ نہیں گزریں گے جو یہاں آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیش مرد کامل پامال شو۔ تو اس کے لیے ان رجال کی تلاش ضروری ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اس علاقے پر، اس خطے پر، کہ یہاں اس قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اور امت کے انتشار اور زوال کے اس دور میں، ان دنوں میں ایسے لوگوں کا وجود اور ایسے اجتماعات کا انعقاد اشد ضروری ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ وقت کا تقاضا ہے تو بے جا نہیں ہوگا اور مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے اجتماعات میں اپنی انا، اپنی نخوت، اپنے کبر اور اپنی بڑائیوں کو ایک طرف کر کے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد، ہر زبان پہ، ہر تڑپتے دل سے جو آہ نکلتی ہے، اس آہ کے اندر مولانا روم کا سوز شامل ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوز تب آتا ہے کہ وہ
شمس تبریز کے سامنے انہوں نے زانوئے تلمذانہ طے کیا۔ میرے دوستو، میرے کرم فرماؤ، میرے مہربانوں، آپ نے دین کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ آپ کا وقت کہیں اور بھی صرف ہو سکتا تھا، یہ آپ کی نشست کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی۔ آپ نے اپنے وقت کو اور اپنی نشست کو اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف عطا کر دیا۔ میں نبویم کہ طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناہم کش۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ بارگاہ عزتی میں ہم ان اعمال کو پیش کر سکیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی معافی کا خط کھینچے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو گناہوں کو معاف کرنے کا سلیقہ ایسی جگہوں پر ملتا ہے، سوز و گداز دل میں ایسی جگہوں پر عطا ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، انتشار کا دور ہے، خود غرضی کا دور ہے، خود پرستی کا دور ہے، زر پرستی کا دور ہے۔ خوک باشو خرس باشو یا سگے مردار باش، ہر کی باشی باش لیکن اندھ کے زردار باش۔ بھائی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ سور کیوں نہ ہو، آپ سور کیوں نہ ہو، آپ ریچھ کیوں نہ ہو، آپ مردار کتا کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ کے پاس چند پیسے ہونے چاہیے۔ یہ ہے یورپین کلچر، یہ ہے سرمایہ دارانہ معاشرہ، جہاں سارا ٹرسٹ، سارا اعتماد، سارا توکل جو ہے وہ سرمایہ پر ہے۔ وہ یورپین غلیظ فلسفے پر ہے، جہاں مادر اور پدر کی کوئی پہچان نہیں، جہاں رشتوں کا کوئی تقدس نہیں، جہاں اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں، اگر تعلق ہے تو مفادات کی بنیاد پر ہے۔ اس نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں آزادی رائے کا مفہوم کوئی اور سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ ہمارے ہاں پیمانے بدلے ہوئے ہیں، کسی طور ہم ان کے سانچے میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ہمارا سانچہ کچھ اور ہے۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام عالم پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہماری ساخت و فرداخت اسوہ حسنہ میں نے کیا ہے، ہماری پرورش جو ہے وہ سیرت کی روشنی میں ہوئی ہے، اور سیرت کا تقاضا ہے کہ جس ہستی کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں کہ خدا کے بعد اس سے کوئی بڑا اور برتر نہیں ہے، اس کی سیرت کو اپنایا جائے اور اس کی صورت کو اپنایا جائے۔ جلسوں سے اور شبیہوں کو نکالنے سے، سبیلوں کو لگانے سے، اور نہ جانے کیا سے کیا مسخرے کرنے سے سیرت نہیں منائی جا سکتی، عید نہیں منائی جا سکتی، آپ کی ولادت کی خوشی نہیں منائی جا سکتی۔ آپ کی ولادت کی خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنا دیں، ہم اپنے آپ کو اس سیرت کے سانچے میں ڈالیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ الیوم، اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسالک کا اختلاف، مذاہب کا اختلاف، یہ تو رحمت ہے۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے رنگ اختلاف سے۔
ہمارے مسالک کا اختلاف اللہ کی رحمت ہے، وہ اختلاف جو آپ کو گمراہ کرے وہ لعنت ہے، وہ عذاب ہے۔ اور یہ پس بہر دستی نبایت داد دست، ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، ایسی جگہوں کو تلاش کرنا چاہیے جہاں آپ کی روحانی تطہیر، آپ کے دل کی صفائی، آپ کے اخلاق کا نکھار و سوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی مدد سے کی جاتی ہو۔ ان جگہوں میں شرکت میں کوئی دریغ، کوئی لیت و لال، کوئی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ تعاون علی التقویٰ کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ وہاں تو دیگر معاشروں میں میوچل ہیلپ ہے، میوچل کوآپریشن ہے، وہاں للہیت نہیں ہے، وہاں تو نمود و نمائش ہے، وہاں تو ریا ہے، وہاں تو شکر، وہاں تو شہرت ہے۔ یہ جو نظام ہے یہ آپ کی انانیت کو مٹا دیتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ اور وہی جو میں نے عرض کیا کہ کسی دانا نے کہا کہ مولانا روم نے غالباً کہا کہ پیش مرد کامل بغضا پامال شو، اپنی انا کو مٹا دینا چاہیے اور اس پر نظر رکھنا چاہیے کہ میرا رسول، میرا نبی کریم، میرا دین مجھے کیا پیغام دیتا ہے۔ اس دور میں، انحطاط کے دور میں، زوال کے دور میں علماء کا کردار کیا ہے، صوفیاء کا کردار کیا ہے، کیا میسج دیتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں، اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو کس راستے پر لگانا چاہیے۔ ہماری اوقات کتنی قیمتی ہے، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، ایک بار ملتی ہے، اور یہاں کی ہر نشست و برخاست، ہر حرکت، ہر قدم پر کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کہاں تم نے یہ وقت صرف کیا، کہاں مال صرف کیا، کس طرف گئے، کس راستے پہ چلے، کس کے منشور کو اپنایا، کس کی طرف گئے، اللہ والوں کی طرف یا دنیا والوں کی طرف۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستو، اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ، امت کے لیے کچھ کرو، لوگوں کے لیے کچھ کرو۔ بہترین وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کے لیے خیر خواہ ہو۔ اور دین کیا ہے؟ الدین والنصیحہ، کسی کی خیر خواہی کرنا۔ تو خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ہم برائی کرنے والے کو روک لیں۔ جب آپ کا دل پاک ہو گیا، دل صاف ہو گیا، تو آپ کا دل آئینہ بنا۔ ہر کرا آئینہ باشد پیش رو، خوب و زشت خیش را بیند درو۔ ابو جہل نے کہا محمد سب سے مبعوث مجھے لگتے ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ ابو بکر صدیق آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس پوری دنیا میں، عرب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ دل کو بھانے والے، دل کو لگنے والے اور دل کو چھونے والے آپ ہیں، آپ کی صورت ہے۔ آپ نے فرمایا صدقتا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دونوں کی آپ نے تصویر کی، دونوں کی تصدیق کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا چہرہ آئینہ ہے۔ ابو جہل نے اپنی تصویر دیکھی اور کہا، اور صدیق اکبر نے اپنی تصویر دیکھی اور کہا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں ہر کرا آئینہ باشد پیش رو، خوب و زشت خیش را بیند درو۔ میرے دوستو، وقت کا تقاضا ہے، دعووں سے نہیں، دیگر مجموعوں میں بیٹھنے سے نہیں، ہمیں کمال حاصل کرنا چاہیے۔ مولانا نظامی جو کہ درس نظامی کے موجد ہیں، وہ خود دکن حیدرآباد میں اپنے سے بہت کم پڑھے لکھے عالم کے پاس، صوفی کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے اصلاح لیتے۔ تو وہ آگے سے وہ درویش کہا کرتے تھے کہ حضرت چی نسبت خاک رابا عالم پاک، آپ میرے پاس آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔
جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نظامی کے پاس نہیں ہے۔ عالمگیر اورنگزیب خود ہندوستان میں ایک بزرگ کے پاس جایا کرتے تھے، اصلاح لیا کرتے تھے، تو آخرکار ایک روز جب وہ گئے تو وہ بزرگ غائب تھے۔ وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں وہ بزرگ ملے، فقیر ملے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو آیا تھا، انہوں نے کہا آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، یہ تھوڑی سی 2-3 بالش جگہ میرے پاس تھی، اس کو بھی لینے آ گئے ہو، اس کو بھی لینے آئے ہو، مجھ سے چھیننے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں چھیننے نہیں آیا ہوں، آپ کے پاس جو دولت ہے وہ حاصل کرنے آیا ہوں، آپ کے پاس جو دولت ہے وہ حاصل کرنے آیا ہوں۔ قسم واللہ کے چشمم باد کر دی، مرابا جان جاں ہمراز کر دی۔ مرزا مظہر جانے جانا نے سنا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے ادیب ہیں، مرزا ادیب، ملاقات کے لیے جاؤں، ان کے پاس بیٹھوں، ان سے استفادہ کروں اور ان کے بارے میں جانوں۔ تو جب گھر پر گئے کسی نے کہا وہ تو حجام کی دکان پر گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ اس دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت حجامت بنوا رہے ہیں اور نائی ان کی داڑھی کو تراش رہا ہے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے کہا کہ این مرزا این ریش میں تراشت، یہ مرزا ہیں، یہ تو داڑھی منڈاتے ہیں، یہ داڑھی منڈاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ریش میں تراشد و دل کثیران میں تراشد، مرزا داڑھی منڈاتا ہے، کسی کے دل کو نہیں تراشتا ہے۔ تو مرزا مظہر جانے جانان نے برجستہ کہا کہ دل کثیرا نہ میں تراشد ولی دل محمد را میں تراشد، کسی کے دل کو تراشتا نہیں، محمد کے دل کو تراشتا ہے۔ میرے کرم فرماؤ، اس مجمع کے روشن ضمیروں، یاد کیجئے کہ ایک ہی لحظہ میں دل کی صفائی مرزا کی بھی تھی، لیکن پورا غبار نہیں چھٹاتا۔ ایک ہی نظر میں چپیو نظر تر عرش پوری رسی، مالی دلے دے رفتار دا درویشان۔ تو یہ لوگ مردم ساز ہیں، ہم مردم بگاڑ ہیں، یہ مردم ساز لوگ ہیں، ان سے جڑنا چاہیے، کوئی برا نہ مانے۔ ہم اپنی انا کے خول میں بند ہیں، اپنی ذات کے بس گول میں گنبد میں بند ہیں، اور یہ آفاقی ہیں۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ میرے مہربانوں، صوفیاء کا کردار آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ ہندوستان میں اسلام ان کے طفیل آیا، انہوں نے لوگوں کو جہل سے، گمراہی سے نکالا، اللہ کی راہ پر لے آئے۔ لیکن علماء سو نے، تعویذ گنڈوں والوں نے اور قبر پرستوں نے لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، ان کو کسی اور راستے پر لگایا، ان کو بتا دیا کہ تمہاری منزل یہ ہے، ترسم نرسی بکابا، اے عربی کی راہ کہ تو میں روی بترکستان است۔ بغیر راہبر اور رہنما کے کعبے بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کعبے کا رخ کریں اور کہیں اور چلے جائیں۔ تو صوفیاء کا کردار بڑا روشن، بڑا مثالی، بڑا اجلا اور قابل تقلید اور قابل تسلیم اور نمونے کے طور پر تھا۔ انہوں نے قار مذلت سے لوگوں کو نکالا، گمراہیوں سے نکالا، ذلت سے نکالا، اور پھر اسی انسانیت نے، یورپ نے اور کفر کے معاشرے نے پھر لوگوں کو جکڑ لیا، گمراہ ہی کی طرف لے گئے۔
نوجوان نسل کو ایک فلسفہ عطا کر دیا یورپ نے، نیٹشے کا، فرائڈ کا، ہیگل کا، کانٹ کا، میکڈوگل کا، ان لوگوں کے فلسفوں میں الجھا دیا۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ہمارے اسلاف نے کیا نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، ابو بکر صدیق کی سرپرستی میں، عمر کی سرپرستی میں، علی کی سرپرستی میں، عثمان کی سرپرستی میں، انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اسلام سکڑ رہا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا سیعود غریبا، غربت اسلام کا دور ہے۔ بلکہ ان لوگوں کے، ان سوروں کے، اب کیا کہیں، گرب امیرو سگ وزیرو معاشرہ دیواں کنن، ای ہما ہرکان دولت ملک را ویران کنن۔ آج ہماری قیادت کے اندر، یہ میں نہیں کہتا ہوں، کسی کو کامن بات کرتا ہوں، ان لوگوں میں حیوانیت آ گئی ہے، ان میں درندوں کی صفات آ گئی ہیں، ان میں ان چیرنے پاڑنے والے جانوروں کی صفات آ گئی ہیں۔ انسانیت ان سے رخصت ہو رہی ہے۔ اور الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے راستوں پہ چلتے ہیں، اپنے اقتدار والوں کے راستوں پر چلتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، اور وہ جب نمونہ نہ ہو تو پھر وہ قوم بھی تباہ اور وہ سربراہان بھی تباہ۔ اس لیے دور کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہیں، ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے رہیں اور ان سے اصلاح لیتے رہیں اور ان کی روحانیت سے اپنی روحانیت کو بیدار کرتے رہیں۔ انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور پورے دن کی تکاوٹ دور فرما دی ہے۔ گویا حضرت نے ہمیں اس بات کی تاکید دی، ہم نشید جز حضرت شام کو تاتاوانی غیبتی شام کو، یہ خلاصہ ہے انہی حضرات کی نام اپلوڈوں کا میں دکھاؤں۔ ٹول حضرات کی درخواست آ رہی کہ روٹے تیار ہے، تمام حضرات مقام پر تشریف ہو سکے۔ جب کھانا تیار ہے تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ مقام کی طرف جائیں، وہ 7:15 بجے